آج سب سے پہلے میں آفتاب اقبال صاحب نے میرے ایک ویلاگ کے جواب میں مجھ پر کی اس کا میں جواب میں بٹ ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ آئی وڈ کہ کیونکہ ہم آزادی صحافت بلیو کرتے تو ان کا جو رائٹ ہے کسی کے حوالے وہ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور مجھے جو انہوں نے کہا میں صرف اس کو رسپونڈ کر سکتا ہوں، باقی ان کے جو بھی خیالات ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہیں اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہیو رسپیکٹ آل۔ انہوں نے مجھ پر الزام میرا جو ویلاگ تھا اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ یہ تھا کہ کس طرح گورنمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو رام، اور پھر اس میں اسی کا ایک رول تھا، اس کا ذکر تھا، جو پاکستان امریکنز آئے اس میں جینٹری بیچ تھا اس کا ذکر تھا، اس کے علاوہ وہ جو ویٹ کاک ہیں جو لائکلی کہ وہ بننے والے ہیں پاکستان کے انوائری کا، اور ساتھ میں ایک یہ خبر تھی جو انفارمیشن ہمیں آ رہی ہے یہاں پر ٹرمپ پلازا بنا دی اسلام آباد میں مارگلا، یہ میں نے اسٹوری تو اس پر آفتاب اقبال صاحب شروع میں تو یہ کہا کہ یہ جو ہے معصوم ہے سمیع ابراہیم استعمال ہو گیا ہے اور اس کو خبر اس طرح سے دے دی اور یہ غلط ہے، اور انہوں نے میری تعریف میں بھی کچھ باتیں، لیکن پھر آگے جا کے جو ویلاگ پڑھتا گیا تو انہوں نے پھر اپنی جو ہے نا کمانے سیدھی، انہوں نے کہا کہ یہ سنیں یہاں پر یہ استعمال ہوئے، خود سے ہوئے، کیا کسی نے، یہ سنیں یہ اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اور اس کی تو ختم ہو چکی تھی بات، تو پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، تو مجھے لوگوں کے ذہنوں پہ اثر انداز نہ ہو اور آپ ایسے نہ کریں، خیر پلا 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 انہوں نے یہ ساری باتیں، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں رسپونس، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ویلاگ وہ یہ بات بتاتا ہے کہ جو یہ دعوے کیے گئے تھے پہلے ٹرمپ کے صدر بننے سے کہ جب ٹرمپ آئے گا تو عمران خان چھوٹ جائے گا، اور پاکستانی ڈائسپورا پتہ نہیں اتنا کیا انہوں نے ان کے ساتھ چیزیں بن گئی ہیں، اور بس اب ٹرمپ آیا تو عمران خان چھوٹ جائے گا۔ میں تب بھی یہ کہتا تھا ریکارڈ ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ امریکی مفادات کا تحفظ کرے گا، خان کو اگر چھڑانا ہے تو پاکستانی لوگوں، پھر پاکستان میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ جی مذاکرات ہو گئے، بس ادھر سے مذاکرات ہو گئے، بات چل رہی ہے، خان بھی یہ کہتا تھا، اور میں ہمیشہ یہ اپنے ویلاگ میں عرض کرتا رہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی مومنٹم نہ، لوگوں کو یہ تسلی رہے کہ خان ایسا، آج بھی آپ سن لیں خان کو جو اس نے کہا، اور اس کے جو لوگ جو اس قریب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی نیگوسیشن اسی طرح سے کوئی بات نہیں، اور یہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے کچھ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ باہر پی ٹی آئی کے لیے کمپرومائزڈ ہے یا ڈری ہوئی ہے، وہ عمران خان کو باہر لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بڑا صوبہ پنجاب اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، گمشدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں خان نے کہا کہ اگر آپ چھپ جائیں تو جو ورکر ہے وہ کیوں نکلے، یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ویلاگ تھا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ بنیادی طور پر یہ جو کہانی ہے کہ جی اب پاکستانی جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں اور پاکستانی ڈائسپورا کٹ گیا ہے، ایسا ہر ملک اپنے مفاد کے تحت چلتا ہے، اور امریکہ کے مفادات کو جب پاکستانی مفادات پر قربان کرنے کی بات آئی تو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، دیٹ واز دا ریزن کہ ہی واز ریمووڈ بائی دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جنرل باجوہ کی مدد، تو اب وہ ملک جو ہے وہ کیوں لائے گا عمران خان کو باہر جو اس کو ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کا تعلق صرف پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے ہے، پاکستان کے عدالتی نظام سے ہے، اور یہی وہ بات تھی جو لوگوں کو کرنی چاہیے تھی، لیکن بہت سارے لوگ جو باہر ہیں جو یہ چیزیں کر رہے ہیں، جو لیڈ جن کے پاس رول ہے بولنے کا، میں تو سب کی بہت عزت کرتا ہوں، سارے پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، میں کون ہوتا ہوں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والا کہ دار ہے یا کوئی بک ہے یا کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، صحافی کا کام ہے خبر دینا، خبر اگر غلط ہے، میں نے یہ کہا خبر میں کہ ڈی جی سی نے کمرشل فلائٹ سے ٹریول کیا اور اس طریقے سے آئے، اس طریقے سے گئے، وہاں پر موجود رہے، یہاں پر یہ رہا، اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کا ڈینائل دے دیں، آپ کہیں نہیں جی میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہیں، کیونکہ میں تو صحافی ہوں۔ اچھا اب اس میں آفتاب اقبال صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی ہمارے بڑے مطلب مہربان ہیں وہ، لیکن وہ کبھی جرنلسٹ نہیں، ہی از ناٹ اے جرنلسٹ، کبھی کہیں پہ رپورٹنگ نہیں کی انہوں نے، کبھی کسی اخبار میں چینل میں جو نیوز سیکشن کو ڈیل کرتی ہیں چیزیں اس کو ہیڈ نہیں کیا، تو انہیں رپورٹنگ کا کچھ پتہ نہیں، وہ ایک کامیڈین ہے، اور دیکھیں پہلا شو جو انہوں نے کیا تھا جس سے وہ آئے اس دنیا میں، وہ میاں عامر کے چینل پر مشرف کے زمانے میں، وہ شو اصل میں سیاستدانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس میں عزیزی ان کے ساتھ تھے حسب حال کے نام سے، جہاں پر وہ مذاق اڑاتے تھے سیاستدانوں، اور عزیزی تو ایک بہت بڑے فنکار ہیں، میں تو ان کو ایک لیونگ لیجنڈ مانتا ہوں، اور اس شو کو انہوں نے اٹھایا تو آفتاب اقبال صاحب کا ان سے جھگڑا ہو گیا، اس کے کریڈٹ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیزی کے پاس کیا تھا، سب کچھ تو میرا تھا، لیکن در حقیقت ایوری ون دیٹ شو بلانگ ٹو عزیزی، اور آج بھی حسب حال کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ایک اسٹرانگ شو ہے، تو میں یہ بات سمجھا نہیں سکتا شاید آفتاب اقبال کو، کیونکہ وہ ایک کامیڈین ہے، اور ان کا رول بھی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جیسے حسب حال میں ایک لڑکی ہے جو ہر وقت ہنستی رہتی ہے، سب کچھ ہے، میں نے کہا ہیڈ فٹ از آفتاب اقبال صاحب کا بھی وہی آپ دیکھیں، اصل تو جو محفل لگاتے ہیں وہ کامیڈین ہیں دوسرے، جو البیلا ہیں، سلیم بیلا، آڑو، باقی بہت سارے لوگ جن کے میں نام نہیں لے پا رہا، میں ان کی شکلوں کو جانتا ہوں، اور دے آر گریٹسٹ کامیڈین اور ایسٹ ہیں، ہمارے فنکار ہیں، وہ اس شو کو اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر آفتاب اقبال صاحب کا کام تو صرف ہنسنے کا ہے، یعنی آپ دیکھیں ان کو وہ بس ہنس ہی رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو میں کوئی صحافتی چیز تو ان کے ساتھ میں، اور دوسری بات یہ ہے جو بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے نہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، پاکستانی اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کھانے دیتے ہیں، سب کچھ
دیتے اور آپ سارے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں. لیکن میں اتنا یہ کہوں گا جناب آفتاب, آپ مجھ سے فون کر لیتے, مجھ سے آپ بات کر لیتے, میرا ورژن تو مجھے بہت, لیکن کیونکہ آپ صحافتی اقدار سے بالکل آری ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں صحافت کیا ہے. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کام کیا وہ آپ کے تکبر, غرور اور جو آپ کی یہ ایک اڑیل نیس ہے اس کے بارے میں کھل کر بات کریں. بہت سارے لوگ باغی بیچارے کی تو جن حالات میں جو ہوا, بہرحال میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ججمنٹل نہ بنے, فیصلے نہ دیں اور لوگوں کو غلط بات نہ بتائیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیں. خان کے لیے جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور وہ بیسیکلی رول آف لا کی بات کریں, دے آر ڈوئنگ اٹ. تو آپ جو وہاں پر بیٹھ کر آپ نے پورا ایک 20 منٹ مجھ پہ لگا دیا, میں اسٹوری, میں تو ایک مجبور ایک ایسا بندہ ہوں جو یہاں پہ نہ نوکری کر سکتا ہے, ایک ایسا بندہ ہوں جس کے اکاؤنٹ بھی بند ہے, ایک ایسا بندہ ہوں جو باہر ٹریول بھی نہیں کر سکتا, اور ہم تو کبھی شکایت کرتے بھی نہیں. میں اسٹوری ٹیلر ہوں, میں خود اسٹوری نہیں. لیکن آپ کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے اینکر ہیں تو آپ اب سوچتے ہیں کہ یو آر لارجر دین لائف, اور کتنا ظلم کیا آپ نے لوگوں کے ساتھ. ان کو یہ بتا, آپ سے مراد میں وہ لوگ جو سب یہ باتیں کرتے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے, خان اگلے ہفتے چھوٹ کے آ رہا ہے, خان تب چھوٹ کے آ رہا ہے. آپ نے ایکچولی دھوکہ دیا جو آپ کی بات پر یہ تھے. اور ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سسٹم کے اندر آ کر لڑائی لڑیں, سسٹم کے اندر آ کر آپ تبدیلی کی بات کریں تو آپ میں بہت اضافہ ہوگا, اور آپ کی جان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. ہم بھی موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو 2-2 سال جنہوں نے جیل کاٹی اور وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور ویسے بھی پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں تو ایک غریب فقیر آدمی ہوں. جس چینل میں گیا ہوں, اگر دنیا میں گئے تو وہاں پہ شو کیا, اس کی ریٹنگ سامنے, پھر اگر ARY میں گئے وہاں پر شو کیا, اس کی ریٹنگ سب کے سامنے, بول میں گئے تو بول کو اٹھایا بینگ مینیجنگ ڈائریکٹر نیوز الحمدللہ. لیکن مجھے پتا ہے آپ بھی وہاں پر تھے, آپ کا رولا صرف پیسے کا ہی. اور پھر اس کے بعد جو چینل آپ کو دیا گیا اور جس میں ایک ہیفٹی اماؤنٹ رپورٹڈلی دی گئی, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, اسپیکولیشن کی جو بات ہو رہی اس میں دیکھیں ذرا اب کتنے زیادہ عزیز و اقارب تھے آپ. بہرحال یہ میں باتیں میں کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ جس لیول پہ گئے ہیں مجھے یہ باتیں کرنا پڑی, اور آپ ججمنٹل نہ بنیں. اور میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی, آپ تو کنگ آف کامیڈی, آپ کی جھکتے ہیں, آپ کی وہ جو ساری گفتگو ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں تو صحافی ہوں, میرا کام ہے خبر دینا, اس کے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کا کام ہے لوگوں کو ہنسانا, رلانا, عزت کرنا, پتلونے اتارنا. کنگ آف کامیڈی ہیں بھائی آپ. تو بس میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ کچھ فیکٹس اسرٹین کر لیتے. مجھے نہیں پتا آپ کو تکلیف کس بات سے ہوئی, آپ عمران خان کو بھی سنا رہے ہیں کہ اس کو ڈرٹی ہیری نہیں کہنا, سونامی نہیں کہنا. آپ کی رائے ہے اور میں اس پہ کیا کہہ رہا ہوں. بہرحال